السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات کا جو شیڈول جاری کیا ہے وہ اتنا شارٹ نوٹس پر جاری کیا گیا ہے جس پر سیاسی جماعتوں نے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، تحفظات شو کرنا شروع کر دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر خط لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ اس پر کنسیڈر کیا جائے اور مناسب اقدامات کیے جائیں، کیونکہ جب یہ شیڈول جاری ہوا تو ہمیں بھی ایسا ہی لگا کہ اب کل شیڈول جاری ہوا ہے اور آج تاریخ دی گئی ہے کہ بھئی آج سے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانا شروع کر دیں، یعنی 11 فروری کو شیڈول جاری ہوتا ہے، 12 فروری کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ 12 اور 13 کو کاغذات نامزدگی جمع کرا دیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن نے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے جب بھی دیکھا ہے 20 سالوں میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک دن پہلے شیڈول جاری کیا جائے اور دوسرے دن کاغذات نامزدگی جمع ہوں۔ تو اتنا ارجنٹ، اتنا ایمرجنسی میں الیکشن کمیشن نے کیا سوچ کر، یہ کیا پلان کر کے کیا ہے؟ کہیں پی ٹی آئی کی کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان، یا اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان، یا جو الیکشن کمیشن کو ہدایات حکومت نے دی ہوں، حکومت نے پلان اپنا بنا لیا ہو؟ یہ سب سوالات ہیں جو، یا خدشات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں کہ بھائی اتنی کیا جلدی پڑی تھی کہ آپ پہلے کیوں نہیں شیڈول اناؤنس کر رہے تھے؟ اب جو امیدواران ہیں ان کو کس طرح وہ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں گے؟ بینک اکاؤنٹس ہیں، یا جو پارٹیاں ہیں وہ انٹرویوز کر رہی ہوتی ہیں امیدواروں کے، کینڈیڈیٹس کے، ان کی اسکروٹنی ہو رہی ہوتی ہے، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ مطلب اتنا جلدی میں سیاسی جماعتوں کو نوٹس دیا گیا یا شیڈول جاری کیا گیا اور ہدایات جاری کر دی گئیں کہ بھائی تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں، سرٹیفکیٹس بھی آپ اپنے کینڈیڈیٹس کو جاری کر دیں تاکہ وہ اس کے ساتھ منسلک کر سکیں۔ اب یہ اس طرح جلدی میں ہوا تو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے جو 15 فروری تک کینڈیڈیٹ سے درخواستیں منگوائی تھیں کہ 15 فروری تک درخواستیں دیں، تو کل جب شیڈول جاری ہوا الیکشن کمیشن کا 11 فروری کو، تو نون لیگ نے اسی وقت ہی پھر ریویو کیا اپنے فیصلے کو، اور مریم اورنگزیب نے آخرکار بیان جاری کیا اور اپنے تمام پارٹی کے جو خواہشمند امیدوار تھے ان کو ہدایات جاری کر دیں کہ بھئی 15 جنوری والی ڈیٹ ختم، کینسل سمجھیں۔ اب ہنگامی طور پر کیونکہ شیڈول جاری ہوا ہے تو اس لیے آج رات تک، یعنی کل جاری ہو رہا ہے نون لیگ کی طرف سے نوٹس بھی اپنے خواہشمند امیدواروں کو، اپنے پارٹی امیدواروں کو کہ بھئی آج رات تک اپنی درخواستیں جو ہیں جمع کرا دیں۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کل جاری کر رہی ہے نون لیگ، مجبوری تھی نون لیگ کی نا، کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے ٹائم ہی نہیں دیا تو نون لیگ نے پھر 15 کی ڈیٹ کینسل کر کے درخواستوں کی وصولی کی، وہ کل جاری کیا، اور کل شام تک یعنی رات تک ہدایات جاری کر دی کہ رات تک اپنے جو امیدوار ہیں ہمارے اپنی درخواستیں جمع کرا دیں، جس پر ہم سارے سوچ رہے تھے، لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی ری ایکشن، کوئی رد عمل، کوئی سخت الیکشن کمیشن کے اس جلد بازی اور شارٹ نوٹس کے خلاف نہیں آیا تھا۔ لیکن آج جو ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے تھے، آج پیپلز پارٹی نے آخرکار وہ سوالات اٹھا دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ نیر بخاری پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد، وہ خود وکیل بھی ہیں، چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، نامور وکیل ہیں، انہوں نے سارا جائزہ لے کر مشاورت کر کے انہوں نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کیا کچھ لکھا ہے خط میں وہ میں آپ کو خط پڑھ کر سناتا ہوں۔ خط کا جو متن ہے جو پیپلز پارٹی نے جاری کیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ انتخابات کے شیڈول پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے صرف 2 روز دینے پر پیپلز پارٹی نے تحفظات شو کیے ہیں۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نیر بخاری نے پارٹی قیادت اور پارلیمانی رہنماؤں کی مشاورت کے بعد، یعنی صرف پارٹی قیادت کے ساتھ نہیں، دیگر رہنماؤں کے ساتھ بھی مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ کیا 2 روز میں امیدواروں کی جانچ پڑتال، اسکروٹنی جو ہے امیدواروں کی، اور بینک اکاؤنٹ سمیت دیگر امور طے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کو تفصیلی خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کے لیے صرف 2 دن کا وقت دیا ہے۔ خط کا متن: پیپلز پارٹی جیسی وفاقی جماعت کے لیے اتنے کم وقت میں امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دینا مشکل ہے۔ امیدواروں کے انٹرویوز، اسکروٹنی اور دیگر عوامل شامل ہوتے ہیں جس کے لیے پارلیمانی بورڈ کو وقت درکار ہوتا ہے۔ تمام امیدوار پارٹی قیادت اور پارلیمانی بورڈ کے سامنے کیس رکھنے کے خواہاں ہیں تاکہ ان کی اسکروٹنی ہو سکے، ان کی جو قربانیاں ہیں یا ان کو کیوں دی جائے ٹکٹ، تو وہ ظاہر پارلیمانی بورڈ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے امیدواروں میں بھی۔ شیڈول کے اجراء سے قبل امیدواروں کے انٹرویوز نہیں ہو سکتے جو لائق تحسین نہیں۔ 2 روز میں تمام امور کی انجام دہی ممکن نہیں ہے۔ عالمی انسداد منی لانڈرنگ کی وجہ سے بینک اکاؤنٹس کی بھی پیچیدگیاں ہیں۔ ایک یا 2 روز میں بینک اکاؤنٹس کھلوانا بھی ممکن نہیں ہے۔ امیدواروں کو تمام امور مکمل نہ کرنے کی وجہ سے الیکشن سے باہر ہونے کے خدشات ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سے استدعا ہے کہ معاملے کو دیکھتے ہوئے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں۔ اب اس میں ایک بڑا نکتہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ امیدواروں کو تمام امور مکمل نہ کرنے کی وجہ سے الیکشن سے باہر ہونے کا خدشہ ہے۔ اب یہ خدشہ پیپلز پارٹی نے جو ریزرویشن شو کی ہیں وہ بالکل جائز ہیں، مجھے جو لگ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کس دن پہ جاری کیا ہے؟ 11 فروری کو، جمعرات کے دن۔ اب ورکنگ ڈے بھی دیکھیں نہیں دیا ان کو کہ بھئی آپ منگل کو جاری کرتے، پیر کو جاری کرتے، یا پیر کو آپ ٹائم دے دیتے کہ پیر اور منگل یا بدھ جو ہیں یہ 2-3 دن ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں۔ انہوں نے جمعہ اور سیٹرڈے دے دیا۔ چلیں جمعہ تو یعنی وصولی کا کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا ٹائم بھی نہیں دیا۔ کل جاری کیا ہے 11 فروری کو، اور کہا جا رہا ہے کہ 12 کو کاغذات نامزدگی جمع کرا دیں۔ بھائی ریسیو کرنے کے لیے بھی تو 1-2 دن 4 دن دینے چاہیے نا۔ لوگ سارے امیدوار الیکشن کمیشن کے دفاتر میں تو نہیں بیٹھے ہوتے نا کہ وہاں سے وہ کاغذات نامزدگی ریسیو کریں۔ پہلے جمع کرانے کے لیے پہلے تو ریسیو کرنا ہوتا ہے نا، تو ریسیو کرنے کا بھی ان کو ٹائم نہیں دیا گیا، اور جمع کرانے کے لیے ورکنگ ڈیز نہیں دیے گئے۔ دیکھیں آج 12 تاریخ ہے، اور 12 تاریخ جو ہے 12 فروری یہ ہے جمعہ۔ اب جمعے کو آپ ورکنگ ڈے کہہ سکتے ہیں، چلیں کہیں آدھا دن ہوتا ہے، جمعہ نماز جمعہ کے بعد دفاتر بند ہوتے ہیں یا شہر بند ہوتا ہے، یا لوگ ظاہر ہے اپنی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا دن دیا ہے کل کا، جو آنے والا کل ہے 13 تاریخ کو۔ اب 13 تاریخ کو ورکنگ ڈے نہیں ہوتا۔ سیٹرڈے پاکستان میں، اسلام آباد میں تو ورکنگ ڈے نہیں ہوتا، تو کس طرح مطلب آپ نے چھٹی کے دن، انہوں نے چھٹی کے دن بینک بند ہوتا ہے، مطلب لوگ کس طرح کیا کریں گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ورکنگ ڈے بھی نہیں دیا گیا۔ لگ رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے کیونکہ ابھی تک تو سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے، یہ کیوں ایسا کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور کیا ملی بھگت ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا کسی کے پریشر میں آ کے انہوں نے یہ کیا ہے اتنی جلد بازی میں۔ تھوڑا سا 1-2 دن مارجن رکھا جاتا تو یہ پیپلز پارٹی نے تو اپنے تحفظات شو کیے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں
یہ بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے، اور رزلٹ آئے گا جب سینٹ انتخابات کا، تو اس کے بعد تو چیزیں بہت ساری واضح ہو جائیں گی کہ الیکشن کمیشن نے کون سی ٹرک رکھی تھی اس میں، یا کیا پلان تھا الیکشن کمیشن کا، اس کے پس منظر میں کیا پلاننگ تھی جو اتنی جلد بازی میں یہ شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔